بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پاس کافی زیادہ اہم سوالات آتے ہیں۔ 5 جو سوالات ہیں میں نے اس بار وہ چوز کیے ہیں کہ جو اہم سوالات ہیں وہ کومنٹس کیے ہیں لوگوں نے، میں ان کے جوابات آپ کو دینے والا ہوں ون بائی ون۔ وہ سوالات کیا ہیں میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی میرا کفیل فوت ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں کیا کروں؟ میرا کفیل تو فوت ہو گیا، اب میرا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد دوسرے بھائی جو ہے ان کا سوال ہے کہ ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے اور کفیل وقت سے پہلے اقامہ بنوا دیتا ہے، یہ مسئلہ ہے، میں دوسری جگہ پہ نقل کفالہ نہیں کروا سکتا۔ تیسرا جو سوال ہے، 7 سال سے زیادہ ایک ہی کمپنی میں کام کیا لیکن کچھ مینجمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے کمپنی چھوڑ دی، میرا فائنل ایگزٹ لگ گیا، اور مختلف اس کی ڈیٹیل ہے، آگے جا کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں یہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے 7 دن سے، تو میں 4-5 کمپنی پہ گیا اور کمپنی والے میرا نقل کفالہ نہیں لے رہے۔ تو بہت ہی اہم سوالات ہیں، بظاہر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ بھی ہوں گی، میں آلریڈی بہت ساری چیزیں آپ کو ون بائی ون ڈیٹیل سے بتاتا رہتا ہوں، لیکن کیونکہ یہ تمام غیر ملکیوں کے لیے ضروری ہے تو آغاز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے، کانٹریکٹ مکمل ہونے سے پہلے کمپنی چھوڑنے پر کتنا نقصان ہوگا؟ جب بھی آپ کانٹریکٹ چھوڑتے ہیں، اگر آپ درمیان میں چھوڑتے ہیں، اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرتے ہیں، آپ کا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، آپ سال بعد 1.5 سال بعد اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، تو جو باقی مہینے ہیں ان کی جو سیلریز ہے وہ آپ کو جرمانہ ہو جاتی ہے۔ سمپل سا قانون ہے، باقی اس میں کوئی لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور کانٹریکٹ کمپلیٹ ہونے سے آپ نے 90 دن 60 دن 30 دن یعنی جو آپ کے کانٹریکٹ میں لکھا ہے کہ اتنا عرصہ پہلے آپ کانٹریکٹ آپ ٹرمینیٹ کریں گے، اس ٹائم سے پہلے آپ نے اپنا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کانٹریکٹ اپنا ٹائم سے پہلے کینسل کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا، تو پھر آپ کو بالکل فائن ہوگا اور آپ اس کے مجرم ہیں۔ دوسرے بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اقامہ ایکسپائر ہے، مجھے 7 دن ہو گئے، کفیل سے میں بہت تنگ ہوں، کفیل سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں لیکن میرا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کے باوجود مجھے نقل کفالہ نہیں مل رہا۔ تو بھائی یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا، جس وجہ سے لوگ نقل کفالہ نہیں لے پاتے۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا اقامہ مہینے بعد ایکسپائر ہو رہا ہے، 15 دن بعد ہو رہا ہے، 7 دن بعد ہو رہا ہے، 3 دن 2 دن 1 دن بعد آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو رہا ہے، تو یہ ارینجمنٹ آپ کو پہلے کر کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ اقامہ ایکسپائر ہوگا تو میں پھر کہیں چلوں گا اور ڈھونڈنے جاؤں گا جاب، ایسے نہیں۔ اگر کمپنی کو ڈیمانڈ ہوتی ہے تو کمپنی بندہ رکھتی ہے، ادروائز آپ 50 کمپنیوں کے ہیڈ آفس میں چلے جائیں، وہاں پہ وہ کچھ جن کے ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل بڑی کمپنیوں کے، وہ کہتے ہیں سی وی جمع کروا دیں، نہیں تو کمپنی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے بندے کو تو کمپنی آپ کو کیسے رکھے گی؟ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو بھائی ٹائم سے پہلے آپ ارینج کر کے رکھیں، اگلے کفیل کو یا کمپنی کو آپ انگیج کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی میرا اقامہ ایکسپائر ہو رہا ہے اور میں نے نقل کفالہ لینا ہے اور آپ کے پاس آنا ہے، اس کو بھی مطمئن رکھیں، تب جا کے آپ کا نقل کفالہ ہو سکتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اقامہ ایکسپائر ہو اور پھر آپ سی وی اٹھا کے بھاگتے پھریں، یہ نقصان ہے، ایسا کبھی بھی نہ کریں۔ اس کے بعد بھائی صاحب جو ہے ان کا سوال ہے 7 سال سے زیادہ ایک ہی کمپنی میں کام کیا، یہ بڑا عجیب سا سوال ہے ظاہر میرے لیے، لیکن لوگ آج بھی غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ میں ہر ایک بندے کو ایک چیز واٹس ایپ پہ میں نہیں بیان کر سکتا، اس پہ میں آلریڈی ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، کافی لمبا سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ سوال کا جو متن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب کا خروج لگا ہے، کمپنی نے خروج لگا دیا، انہوں نے کمپنی کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا، تنازل مانگا، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے خروج لگا دیا۔ بھائی جب انہوں نے آپ کا خروج لگا دیا نا، تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی دوسرا تیسرا طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ سفر کریں، کیونکہ آپ ہاتھ پاؤں مارتے پھریں گے، ٹائم ضائع کرتے پھریں گے، اور بھائی صاحب نے ایسے ہی کیا ہے، انہوں نے 60 دن گزار دیے، 60 دن گزارنے کے بعد ابھی پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میں کدھر جاؤں۔ بھائی آپ اوور اسٹے ہو چکے ہیں، آپ انلیگل ہو چکے ہیں، آپ کا کوئی لیگل حال ہی نہیں ہے، تو آپ کو آؤٹ پاس پہ جانا پڑے گا، آؤٹ پاس پہ جائیں گے تو آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے، دوبارہ بھی نہ آ پائیں گے، تو اس وجہ سے کوئی بھی غلطی نہ کرے۔ جب بھی آپ کے کفیل کمپنی آپ کا خروج لگاتے ہیں، اگر تو درمیان میں کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی مختلف سعودی لیبر لا کے آرٹیکل ہے، اس کے تحت وہ کر دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ سعودی لیبر لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا ورکر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جان بوجھ کے کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن اس کو فارغ کر دیں، یہ سعودی لیبر لا کہتا ہے۔ اگر وہ کمپنی والے کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کا سہارا لے کے اگلے بندے کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے الزام لگایا ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، تو پھر آپ جائیں کورٹ میں کیس کریں۔ ادروائز اگر آپ کا کانٹریکٹ بھی پورا ہو گیا ہے اور کمپنی نے آپ کو خروج لگا دیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کمپنی میں آپ آئے تھے، پہلے کسی اور کفیل کے ویزا پہ تھے، وہاں سے ٹرانسفر کروا کے آپ اس کمپنی پہ آئے ہیں، اب اس کمپنی نے اگر خروج لگایا تو قانوناً غلط ہے، آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں، ادروائز ویزا انہی سے لیا تھا آپ نے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ نیکسٹ چلے جاتے ہیں، یہ سوال ہے
وقت سے پہلے اقامہ کفیل بنا دے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سمپل سا سوال ہے کہ بھائی میں تو چھوڑنا چاہتا ہوں کمپنی کو، میں ہر بار ویٹ کرتا ہوں کہ کفیل اللہ کرے اقامہ نہ بنائے، اس بار تو میں نقل کفالہ کروا جاؤں گا۔ تو بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نقل کفالہ کے انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، تو آپ اپنے ٹائم پہ کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کریں۔ کانٹریکٹ آج کسی بھائی نے مجھے پوچھا ٹرمینیٹ کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کا کانٹریکٹ کینسل کرنا ہوتا ہے، آپ کو کانٹریکٹ ختم کرنا ہوتا ہے، کیوا پہ جا کے آپ اپنی کمپنی کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں کہ مزید آپ کے ساتھ میں جاری نہیں رکھ سکتا ہے، تو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ آپ ٹرمینیٹ کریں، لیکن ٹرمینیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کانٹریکٹ میں جو چیز لکھی ہے کہ 30 دن، 60 دن یا 90 دن، اس ٹائم سے پہلے آپ کو کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا کفیل اقامہ بار بار بنا رہا ہے تو اس کا یہی حل ہے، اس کا دوسرا تیسرا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، کفیل فوت ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، کفالہ نہیں ہو رہا، اپنے خاندان میں سے ایک کا نام ہو گیا، لیکن ہم کو کفیل کہتا ہے کہ بس کل یا 1 ہفتے بعد ہو جائے گا، 1 ماہ کا یہی چل رہا ہے۔ کوئی بھی کفیل، اگر کسی بھی بندے کا کفیل اگر فوت ہو جاتا ہے تو سعودی لیبر لا یہ کہتا ہے کہ کفیل کے ورثاء میں سے اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کے بچے، کوئی بھی اس کا جو وارث ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا جوازات میں۔ جو کفیل کا جو فوت ہوا ہے اس کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ جائے گا جوازات میں، ایز اے پروف وہ پیش کرے گا کہ یہ اس کا کفیل تھا اور یہ فوت ہو گیا ہے، میں اس کا یہ ریلیشن ہے میرا اس کفیل کے ساتھ، یعنی میں اس کا بیٹا ہوں یا بھائی ہوں یا بیوی ہوں، جو بھی ہوں، تو مجھے یہ بندہ اپنے پاس چاہیے، مجھے اس کا نقل کفالہ اپنے پاس کروانا ہے۔ تو پھر وہ اپنے پاس نقل کفالہ جب کروا لے گا تو وہ آپ کا کفیل بن جائے گا۔ بعد میں وہ آپ کا خروج لگا دے، بعد میں آپ کو نقل کفالہ دے دے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ آپ کا فل کفیل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کفیل فوت ہو گیا اور بعد میں کہیں جی مجھے تو آپ کے پاس نقل کفالہ نہیں کروانا، میں تو اس کی بیوی کے پاس نقل کفالہ نہیں کروانا، بیٹے بھائی کے پاس نہیں کروانا۔ تو اگر آپ ان کے پاس نقل کفالہ نہیں بھی کروائیں گے تو پھر بھی آپ اللیگل ہو جائیں گے، پھر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا، نہ آپ کی چھٹی لگے گی، نہ آپ کا خروج لگے گا، آپ کیا کریں گے؟ تو ان کے پاس ایک دفعہ لیگل ہونے کے لیے آپ کو ان کے پاس نقل کفالہ کروانا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ کا نقل کفالہ اپنے پاس کرواتے ہیں۔ اس کے بعد جب نقل کفالہ ہو جائے تو وہ آپ کا فل کفیل ہے، اس کی مرضی ہے کہ آپ کو نقل کفالہ دے یا پھر آپ کا خروج لگا دے۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے یہ حروب سے متعلقہ ہے کہ بھائی میں سائے خاص ہوں اور میرا حروب لگا ہوا ہے اور میں کفیل کے پاس کام کر رہا ہوں، ابھی میرا خروج بھی نہیں لگا رہا اور میرا حروب بھی کینسل نہیں کر رہا۔ تو میں اکثر یہ ویڈیو میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ بھائی جب آپ کا حروب لگ جاتا ہے نا تو حروب لگنے کے بعد آپ اس کفیل پہ کبھی اعتماد نہ کریں۔ جب وہ آپ کا کفیل حروب اگر اس نے لگایا ہے تو فوری طور پہ، اگر تو وہ 15 دن کے اندر آپ کا وہ حروب کینسل کرتا ہے کر لے، نہیں کرتا ہے تو بعد میں تو دھکے ہی ہے، حروب تو بعد میں بھی کینسل ہو سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنا کفیل کدھر آپ کے پاس جائے گا، آپ کے ساتھ جائے گا، جتنا ٹائم آپ کو کہاں دے گا، وہ اتنی ٹینشن کیوں لے گا؟ جب اس نے حروب لگا دیا تو پھر بات ختم ہوگی، پھر آپ اس کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں؟ اگر وہ آپ کو سیلری دے رہا ہے، آپ کا سسٹم چل رہا ہے تو پھر لگے رہے، اگر وہ نہیں دے رہا تو پھر آپ کو پھنسنے کی یا مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اب مجبور نہیں ہیں، آپ اب اس کے ملازم نہیں رہے ہیں، آپ پہ اس کا کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو آپ چلے جائیں دوسری جگہ پہ۔ آپ نے اس کے پاس بھی انلیگل رہ کے کام کرنا ہے، کہیں اچھا کام ملتا ہے تو وہاں پہ جا کے انلیگل کر لیں، پھر اور کیا جا سکتا ہے، یا پھر آؤٹ پاس بنے اور اپنے ملک چلے جائیں۔ لیکن اس امید پہ آپ اگر کفیل کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہیں کہ آپ کا کفیل جو آپ کا حروب کینسل کرے گا تو یہ ناممکن سی چیز ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔